مثال کے طور پر آپ قربانی کرنے کی نیت سے جو بکرا خرید کر کے لائے ہیں، جو اونٹ خرید کر کے لائے ہیں، اونٹنی خرید کر کے لائے ہیں، اسی جانور کا نام ہے قربانی، جس کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے نا؟ آپ سمجھ گئے نا کہ قربانی کسے کہا گا؟ اور اس اصطلاحی تعریف سے یہاں یہ بھی دو تین چیزیں اور معلوم ہوئی۔ ایک تو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، بہیمۃ الچوپائے، جانوروں کے چوپائے، جانوروں میں چوپائے بہت ہیں لیکن خاص ہیں۔ بکرا بکری یا بھیڑ دمبا یا گائے اور بیل یا اونٹ اور اونٹنی، ان کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ دوسری بات، اصطلاحی تعریف سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ قربانی کرنے کا اصل مقصد اللہ سے نزدیک ہونا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کا تقرب پانا، یہ اصل مقصد ہے، یہ ہے قربانی۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر قربانی یا اضحیہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گائے بیل، بکرے بکری، بھیڑ دمبا، اونٹ اور اونٹنی، یہ ہے قربانی کی تعریف۔ ہمیں یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی وہ اہم ترین عبادت ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ قربانی کا ثبوت شریعت سے ہے اور یہ ایک شرعی عمل ہے، دین کے شعار اور علامت اور پہچان میں سے ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قدامہ نے اور ابن دقیق نے، اسی طرح علامہ ابن حجر، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی کرنا شریعت سے ثابت ہے، یہ مشروع عمل ہے۔ تو گویا کوئی یہ ایک پرمپرا یا رواج نہیں ہے، بلکہ شریعت سے یہ چیز ثابت ہے اور قربانی ایک مشروع عمل ہے۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قربانی کو کیوں مشروع قرار دیا؟ شریعت کے اندر قربانی مشروع ہے، اور قربانی کے مشروع ہونے میں اللہ تعالی کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں؟ علماء کرام نے قربانی کے شریعت سے ثابت ہونے یا مشروع ہونے کی حکمتوں میں سے بہت ساری حکمتیں ذکر فرمائی ہیں۔ انہی میں سے چند حکمت ہم اور آپ علماء کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا اور شریعت کے اندر اسے اتارا، اسے مشروع قرار دیا۔ قربانی کے مشروع ہونے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، علماء کرام نے بیان کیا۔ سب سے پہلی حکمت کہ زندگی جیسی عظیم ترین بہت بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا ہے،
جبکہ ہمارے کتنے متعلقین قبرستان کے باشندے بن چکے ہیں۔ یہ جو قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس زندگی کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ ایک حکمت ہے۔ قربانی کے مشروع ہونے کی دوسری حکمت ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ امام التوحید جو اولو العزم رسولوں میں سے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، بلند کرنا۔ کون سی سنت؟ جب اللہ تعالی نے انہیں آسمان سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے دمبا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو آسمان سے اترے ہوئے دمبے کو ذبح کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے۔ وہ پورا واقعہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کتنی آزمائشیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ تم ابراہیم کو ذبح کر دو، اور اس خواب میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر دو، اور اس خواب میں حضرت ابراہیم پورے اترے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھنا، جب اللہ تعالی نے انہیں حضرت اسماعیل کے بدلے ایک دمبا دے کر اسے قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ تاکہ ایک مسلمان جو قربانی کر رہا یا نہیں کر رہا، ایک مسلمان مرد اور عورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کو یاد کریں، اور اس بات کو یاد کریں کہ وہ اپنے زندگی کے تمام امور اور معاملات میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی اطاعت کو مقدم رکھتے تھے، اور اپنے سے، اپنی مال اور اولاد سے زیادہ اللہ تعالی سے ان کو محبت تھی۔ یہ اس قربانی کے موقع پر بلکہ ہمیشہ مسلمان مومن لوگ اس بات کو یاد رکھیں، ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت و بندگی میں ساری چیزوں کی محبتوں کو اللہ کی محبت سے نیچے کرنے میں، ساری چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت کو مقدم کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ یعنی دونوں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ کس کو محبوب سمجھتے تھے؟ اللہ تعالی کو اور اس کے حکم کو۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک مسلمان مرد اور عورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صبر کو یاد کرے گا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کس طرح ان لوگوں نے صبر کیا، کس طرح باپ تیار ہے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے، اور بیٹا بھی اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں نے سپنے میں دیکھا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ ہمیں صابر اور شاکر پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ اکلوتے بیٹے، بڑھاپے کا سہارا، ہونہار ہوشیار بیٹا، بڑھاپے کا سہارا باپ لے کر کے ہاتھ سے چل رہا ہے۔ فلما بلغ معه السعی کی تفسیر پڑھیے،
اور اس منظر کی جانب تھوڑا سا گھومیے. کیا منظر رہا ہوگا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے ہونہار بیٹے کو، جو بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا بن سکتا تھا، پکڑ کے چل رہے ہیں، اور بیٹا بھی جانتا ہے ابو جان مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. ابو جان ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے خاطر، اللہ کا نزدیکی بننے کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، میں اپنے اکلوتے بیٹے بڑھاپے میں جو ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد رب ہب لی من الصالحین کی رٹ لگاتے لگاتے میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. اور لٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ہاتھ میں چھری لے لی. نہ ابراہیم کو خبر تھی کہ اللہ کا معجزہ کیا ہوگا، اللہ کا کرشمہ کیا ہوگا، اور نہ اسماعیل ہی کو خبر تھی کہ اللہ آسمان سے دمبا اتار دے گا. بیٹا بھی تیار ہے اللہ کے لیے ذبح کرنے ہونے کے لیے، اور باپ بھی تیار ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. پھر بھی اس آزمائش میں اللہ کی اطاعت میں ساری تکلیفوں کو جھیلا، صبر کیا، برداشت کیا، اور ہر چیز پر اللہ کی محبت کو غالب رکھا. یہ مسلمان اس موقع پر اس کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان پر، اپنی خواہش پر، اپنی تمنا پر، اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی اللہ کی محبت کو غالب رکھا، اوپر رکھا. قربانی کے حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے. دوسری حکمت کہ قربانی جیسی عظیم ترین نعمت، یہ اپنے اوپر، گھر والوں پر کشادگی پیدا کرنے کے سامان میں سے ہیں، مہمانوں کی عزت کرنے کے سامان میں سے ہیں، فقیروں غریبوں پر صدقہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور خوشی کو ظاہر کرنے کا یا دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے قربانی عطا کردہ عظیم ترین نعمت ہے. کیونکہ آدمی جب قربانی کرتا ہے، خود گوشت کھاتا ہے، اہل و عیال کو کھلاتا ہے، دوست و احباب کو کھلاتا ہے، مہمانوں کو کھلاتا ہے، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. گویا ایک مسلمان قربانی کر کے کشادگی پیدا کرتا ہے، توسع کرتا ہے اپنے لیے اور سارے لوگوں کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کے پاداش میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا کہ شکر گزار بنو. چوتھی حکمت علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا اور ان کے اندر بہت ساری منفعت اللہ نے رکھی، بہت ساری منفعت اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے اندر انسانوں کے لیے رکھا ہے. چوپایوں کو، گائے بیل کو، اونٹ اور اونٹنی کو، بھیڑ اور دمبا کو، بکرے اور بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فائدہ اور نفع رکھ دیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، ان کی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ گوشت کھائیں، چمڑے کو بیچ کر کے، صدقہ کر کے جوتے اور چپل بنائیں، تجارتیں کریں، اور کھانا بھی کھائیں، سواری بھی کریں. تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں یقیناً بہت زبردست تائید اور تصدیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے پیدا کرنے کے منافع کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ قربانی کی بہت ساری مصلحتیں ہیں.
اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ قربانی کی فضیلت، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ میں پہل یہی بتلا دیتا ہوں کہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں بطور خاص کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے چمڑے کے برابر، اون کے برابر، بال کے برابر یہ ثواب ملے گا اور پرصراط پہ ہوگا، یہ روایت ضعیف ہے، قابل اعتماد اور قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر قربانی کو اسلام کا پرچم، اللہ کا جھنڈا اور اللہ کا شعار قرار دیا ہے۔ قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ قربانی یہ اللہ تعالی کا علم ہے، پرچم ہے، جھنڈا ہے، شعار ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالی کے علم، پرچم، جھنڈے اور شعار کی تعظیم ہی دل کا تقوی ہے۔ قربانی سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا، گویا قربانی اسلام کا ایک پرچم ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک جھنڈا اور علم ہے، جس کا احترام کرنا، سنت نبوی کے مطابق بجا لانا، یہ دل کا تقوی ہے، دل کی پرہیزگاری ہے۔ تو گویا قربانی یہ اللہ تعالی کا شعار ہے، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ اللہ کا شعار ہے، اللہ کا پرچم ہے، اللہ کا جھنڈا ہے اور اللہ کے معالم میں سے ہیں۔ دوسری چیز، آپ حدیث آپ سنیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے علاوہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی یہ اسلامی شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے قربانی کے سلسلے میں، اور یہ ہے کہ یہ اسلامی پرچم، قربانی اسلامی شعار، یہ بہت ہی عظیم پرچم ہے، جسے الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے پوری دنیا کے اندر اللہ والے، اللہ کے پر ایمان لانے والے، اللہ کے دین کو تسلیم کرنے والے اسے پوری دنیا کے اندر بجا لاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہ اسلامی شعار زندہ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اتنا بڑا شعار اور پرچم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھیے قربانی یہ اللہ کا پرچم ہے اور کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قرآن مجید کے اندر نماز سے جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ پہلے نماز کا ذکر کیا، فوراً قربانی کا ذکر کیا۔ نماز بہت عظیم ترین عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 63 ہم اور آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً ہماری نماز و نسکی اور ہماری قربانیاں یا ہماری ساری عبادت، نسک کا ترجمہ قربانی بھی کیا گیا ہے، یقیناً ہماری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، اس کے بعد کے سارے معاملات للہ، اللہ تعالی ہی کے لیے ہے،
جو پورے جہان والوں کا پالن ہار اور رب ہے۔ تو یہ قربانی اسلام کا شعار ہے، یہ قربانی کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت کے ذکر کرنے کے فوراً بعد قربانی کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی اللہ کے اوامر میں سے امر ہے، اللہ کے احکام میں سے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک عمل قربانی بھی ہے۔ اور پڑھیے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2، فَصَلِّ، یہاں بھی نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے قربانی کرو۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا ہے فوراً بعد، جس سے پتہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سورہ کوثر کی اس آیت کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 کے اندر، میرے بھائیو سورہ حج کے آیت نمبر 34 اور 36 اور 37 اس طرح کی آیتیں آپ پڑھیں، قربانی کے تعلق سے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمائے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنایا ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنایا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود برحق ہے۔ یہ سورہ حج، گویا سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنایا ہے۔ یہاں بھی قرآن میں قربانی نسک کا معنی قربانی بھی ہے، یہ ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ موٹا تگڑا اونٹ، موٹے تگڑے اونٹ، بعض علماء نے کہا کہ سارے قربانی کے جانور جو موٹے ہوں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر عرب اس کا اطلاق جو ہے، بدنہ کا اطلاق اونٹ پر کرتے ہیں۔ یہ موٹے تگڑے اونٹ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پرچم میں سے ہیں۔ قربانی کا جانور جو موٹا تگڑا اونٹ ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان قربان کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا من شعائر اللہ، اللہ کے علم، پرچم اور جھنڈے میں سے ہے۔ تو قربانی کو اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ کی شکل میں کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پرچم کہا، اللہ من شعائر اللہ، یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر بیان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس میں قربانی کا مقصد اللہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور پوست قطعاً نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ تک تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہے، اور ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی فضل سے سارے مسلمان اس اسلامی پرچم کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ قربانی کی فضیلت یہ اسلام کا علم ہے، پرچم ہے، شعار ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کرنے کا ثبوت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فضیلت۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے
عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، تو وہ گوشت کھانے کے لیے پہلے اس نے ذبح کیا، چاہے وہ شہر کا ہو چاہے وہ دیہات کا ہو۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کیا فَقَدْ تَمَّ نُسُكَهُ، وہ نسک، وہ قربانی جس کو اللہ تعالیٰ کا شعار پرچم جھنڈا کہا گیا ہے، تو اس نے اپنی قربانی پوری کی۔ وَأَصْحَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی سنت کو اس نے پا لیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اسے بھی قربانی کی فضیلت، یہ مسلمانوں کی سنت ہے، اور یہ بھی نماز کے بعد لگی ہوئی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرنی ہے۔ تیسری چیز، یقیناً اللہ تعالی کے لیے ذبح کرنا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب میں سے سب سے اہم ذریعہ قربانی ہے، اور یہ قربانی عبادات میں ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے ذکر کیا، بہت ساری جگہوں پر قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ قربانی کی شان کو، اس کے مقام کو، اس کے بلند بالا حیثیت کو، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں یہ حکمتیں ہوئی یا فضیلت ہوئی۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی کیا یہ اسلام کا رکن ہے، یا فرض اور واجب ہے، یا سنت مؤکدہ ہے، یا عام سنت ہے۔ علماء کرام کے اس سلسلے میں مختلف اجتہادات ہیں۔ جمہور علماء، مالکیہ اپنے مشہور قول میں، شافعیہ اور حنابلہ اور ظاہریہ کی دو روایت، اور امام ابو یوسف کی بھی ایک روایت ہے، اور اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تاکید کی ہے، زور دی ہے۔ مغنی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 360۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ قربانی کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زور دیا ہے، تاکید کی ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، اور امام مالک کی بھی یہی ایک رائے ہے۔ لیکن سارے قرائن اور دلائل کو دیکھنے کے بعد صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس پر شریعت نے تاکید کی ہے، زور دی ہے، اور فرض اور واجب نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے لیے شریعت نے کوئی نصاب متعین نہیں کیا ہے۔ آج ہی ایک بھائی نے بھیجا کہ مولانا یہ دیکھو انڈیا کے بادشاہ پتا کہ جو 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو وہ قربانی کے لیے فطرہ ادا کرنے کے لیے اسلام نے کوئی نصاب، سیما یا لمٹ متعین نہیں کیا ہے۔ قربانی اسلامی شعار میں سے ہے، اور قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہی جمہور علماء کی رائے ہے اور یہی راجح ہے۔ دلیل کیا ہے کہ سنت مؤکدہ، اس کو ہم لوگ سمجھ جائیں، اس پر کوئی نصاب نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت، جو روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي فَلَا يَمَسَّ مِن شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشر ذی الحجہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند جو ماہ حج میں سے ہے اور قربانی کے خاص دنوں میں سے ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو 10ویں ذی الحجہ کو یا 11ویں ذی الحجہ کو یا 12ویں ذی الحجہ کو یا 13ویں ذی الحجہ کو، جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے چمڑے اور اپنے بال کو ذرہ برابر بھی نہ کاٹے۔ اس حدیث سے جن علماء نے کہا ہے کہ قربانی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو چاہت پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تم میں سے جو قربانی کرنا چاہے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد اپنے چمڑے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ تو یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم میں سے قربانی کرنا چاہے، گویا قربانی کو معلق کر دیا ہے چاہت پر، ارادہ پر۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر فرض اور واجب ہوتی قربانی تو اللہ کے رسول نے کہ تم میں سے جو قربانی کرنا چاہے، یہ نہیں کہتے کہ نہیں کہتے ہے بات کہ نہیں، لیکن یہاں یہ بات جان لیجئے، قربانی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنا یہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی سے محروم کرنا ہے، اور یہ ناقابل پسندیدہ عمل ہے۔ طاقت ہم کریں گے، اللہ نے دیا ہے ہم اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی کے بول بالا کے لیے، اسلامی شعار اور پرچم اور جھنڈے کو لہرانے کے لیے ہم قربانی کریں گے۔ تو قربانی کرنا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1967، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگدار جن کے پیر کالے تھے، پیٹ کالا تھا، آنکھ کے چاروں طرف بھی کالے تھے، حکم دیا لانے کا، اور یہ دونوں سینگدار جن کے پیر دونوں کالے تھے، پیٹ بھی آگے کا کالا تھا، آنکھ کے کنارے بھی کالے رنگ کے تھے، لائے گئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بموجب۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ لاؤ، چھری لاؤ بھائی، اور اسے تیز کر لو، پتھر سے اسے تیز کر لو۔ اے عائشہ چھری لاؤ اور پتھر سے اس کو رگڑ کر دھاردار کر لو، دھار تیز کر لو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو خوب تیز کر لینا چاہیے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ کہتے میں نے کیا، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق میں چاقو لائی، چھری لائی، اس کو خوب تیز کیا، رگڑ لیا۔ پھر کہتے ہیں ثم اخذہا، پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کے ہاتھ سے چھری کو لیا اور بکرے کو پکڑا، بھیڑے کو پکڑا اور اسے پہلو کے بل لٹایا، پھر اسے ذبح کیا، اور اللہ کے رسول نقطہ سنے، اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ذبح۔ اے اللہ تو قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ یہ روایت ہے، اس سے یہ دلیل کیسی پکڑی جائے گی کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے؟ یہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مینڈھے کو اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا، اپنے اہل کی طرف سے ذبح کیا، جو سارے ان لوگوں کے لیے کافی ہو گیا جنہوں نے قربانی
نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ قربانی کرنے کے جو لوگ طاقت رکھتے تھے ان کے اس طرف سے بھی اللہ کے رسول نے قربانی کر دی، لیکن کیا نہیں تھا، اور جو طاقت نہیں رکھتے تھے ان کی طرف سے بھی قربانی نہیں کر دی۔ اگر قربانی کرنا ہر ایک پر فرض اور واجب ہوتا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من امت محمد کیوں کہتے ہیں، من آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آل محمد میں سبوں نے قربانی نہیں کی، امت محمدیہ میں سارے لوگوں نے قربانی نہیں کی، بلکہ بعض روایتوں میں کہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، ممن لم یضحوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کرنا واجب نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول نے تاکید کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا علی کل بیت فی کل عام دیا، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے، اور تم میں سے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لیکن یہ تاکید کے طور پر کیا ہے، ترغیب دلانے کے لیے کیا ہے، شوق دلانے کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر قربان جاتے تھے۔